ٹائم کتنا ہے؟ اب سے کتنا ٹائم ہے؟ 2 گھنٹہ دے 10 ساڑھے 10 ساڑھے 11 12. چلیے اس میں وہ چادر ڈال دیجیے تو تھوڑا سا آرام ملے گا. یہ بہتر ہے. چادر ہے نا؟ چادر. طلبا کس درجے کے ہیں اس میں؟ نہیں سر رک جائیے، میں دورے تک جو بچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بچے اردو سمجھتے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہوں تو صرف وہ بچے ہاتھ اٹھائیں. یہ ہے تعداد. اب بقیہ تو سب دیکھ ہی دیکھا اٹھا رہے ہیں. نہیں سمجھ کے بچے نہیں، یہ لوگ باپ ہیں بچے کے، اس لیے نہیں اٹھے. نہیں ادھر جی نہیں، بچوں ہی کے لیے کہا ہے، بچوں کے باپ کے لیے نہیں کہا ہے. نہیں ایسے ہی میں بولتا رہوں گا، وہ الجھن سی ہوتی ہے. اسٹینڈ والا مائک ہو اگر تو وہ ٹھیک ہے، نہیں تو کام چلے گا ایسے ہی. اور تھوڑا سا قریب آ جائیے تو مائک کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. البتہ گاڑیوں کا شور ہے. ہاں ادھر دروازے کو بند رکھیں گے، ادھر والا کھلا رکھیے تو شور کم آئے گا. تو تنہا یہ بغیر مائک کے بھی ہماری آواز کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. اوپر ڈال دیجیے. آپ ادھر آئیے. ہاں آپ ادھر آئیے. اب آپ کو ہر چیز میں آگے رہنا ہے، پیچھے نہیں. جب ایران جانے میں آپ آگے ہو سکتے ہیں تو کام کرنے میں جو ہے ایرانیوں کو دعوت دینے میں بھی آپ آگے رہیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. مدرسہ حاضہ کے حضرات، اساتذہ کرام، ذمہ داران اور عزیز طلباء، آج کی یہ نشست آپ کے درمیان ابھی پہلی نشست ہے، اور
پہلی مرتبہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ کو سن رہا ہوں۔ بیٹھتے ہی یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس نشست کو آگے تک چلنے کی، چلانے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ پہلی ہی نشست ہو کے نہ رہ جائے۔ یہ دعا میں نے اس لیے مانگی ہے اور آپ سے آمین کہنے کے لیے آمادہ کیا ہے کہ جو خطرناک صورتحال آپ کے وہاں آنے کے بعد مجھے معلوم ہوئی ہے، تو وہ کسی بھی غیرت مند ایمان والے کو، کسی بھی غیرت مند مسلمان کو تڑپا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حس و حرکت مجھے بھی دی ہے، کچھ غیرت ایمانی ہے، تو وہ صورتحال سن کر، جان کر مجھے بھی بے انتہا تکلیف ہے، اور میں اپنی تکلیف کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتا، اپنے صدمے کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ یعنی میرے ذہن پر اتنا زور پڑا ہے کہ میں اپنے دیگر موضوعات جن پر آپ کو گفتگو کرنی تھی، بات کرنی تھی، وہ بھول کے اب یہ نیا موضوع میرے ذہن پہ سوار ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی آپ کے درمیان ہمیں پھر دوبارہ آنے کا، تو انشاءاللہ ہر کمی کی تلافی ہو جائے گی۔ اور اصول یاد رکھیں، شیطان کی 100 برس کی محنت پر عبد الرحمن کا ایک آنسو کافی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب تک جو غفلت اس علاقے میں برتی گئی ہے، ہمارے ذمہ داران کی طرف سے، اہل علم علماء کی طرف سے، تنظیموں کی طرف سے، یا جس طرف سے بھی ہو، میں اس کو شکوے شکایات میں نہیں لاتا، البتہ نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ اتنا ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ ان کی اتنی طویل محنت پر ہمارے چند دن بھی بھاری پڑ جائیں گے اور کافی ہو جائیں گے سب کی ہدایت کے لیے۔ میری گفتگو کی ریکارڈنگ بھی آپ کو کرنے کی اجازت ہے اور اس کو نشر کرنے کی بھی اجازت ہے۔ جو کہوں گا انشاءاللہ پتھر کی لکیر کہوں گا۔ البتہ ترتیب میں تھوڑی سی کچھ اس طرح کی ترتیب قائم کرنی ہوگی ہمیں کہ پہلے بنیادی جو تمہیدی ضروری مضامین ہیں اس کو سمجھیں، اس کے بعد پھر آپ موضوع پر آئیں، تو وہ ترتیب مفید ہوگی۔ اور اگر اس ترتیب کو قائم نہ کیا گیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلومات اس رخ کو لے جاتے ہیں کہ اس میں سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور سوالات جوابات پھر ان کی دنیا طویل ہو کر کے اصل موضوع سے، اصل جگہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اسی لیے پہلے آپ میری تمہیدی گزارشات سمجھیں، کوشش کروں گا ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے کے درمیان ان باتوں کو پہلے آپ کے ذہن میں اتار دوں۔ جب وہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی تو امید یہ ہے کہ تقریباً 50% سے زائد آپ کے سوالات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ 50% رہ جائیں گے تو آگے ان کو پورا کر لیا جائے گا۔ محتوم صاحب کہاں گئے؟ نہیں، ان کو کہیے کہ اب سارا کام ختم، یہاں بیٹھے۔ جب ذمہ داران نہیں سمجھتے ہیں بات کو تو نقصان وہیں سے ہوتا ہے۔
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں خوب سمجھتا ہوں، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور ایک محترم بھی ہے، وہ تو سب برابر کے ہیں، سب شامل ہیں۔ تو میرے عزیز طلبہ، میں نے جو ترتیب قائم کی ہے اس میں پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ خود یہ جو آپ کا دین ہے، اسلام ہے، اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حصول دین کی نسبت سے جب آپ مدارس کی چہار دیواری میں آئے ہوئے ہیں تو مدارس کی چہار دیواری میں آپ کی ضرورت، سب سے پہلی ضرورت کیا ہے۔ یہ دو چیزیں جب آپ کے سامنے آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد اس وقت میں آپ کے ملک کی، آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی، آپ کی مسجد کی، آپ کے معاشرے کی، ماحول کی، اور دیگر جو کچھ بھی اس سے متعلقات ہیں، ان سب کے تقاضے کیا ہیں اور آپ اس کو کس حد تک پورا کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا کریں گے، پھر یہ تیسرے نمبر پر بات آئے گی۔ اگر یہ تیسرا موضوع میں شروع میں کر دوں تو تمہید کی جو دو بنیادی باتیں ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے ذہنوں میں بہت کچھ سوالات پیدا ہوں گے، اس میں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا معنی مطلب جو دور حدیث شریف کے طلبہ ہیں، مشکات کے طلبہ ہیں، جو اساتذہ ہیں، وہ خوب سمجھتے ہوں گے، اور نہ سمجھتے ہوں گے تو مختلف تفاسیر آپ کے درمیان آپ کی زبان میں بھی ملتی ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھ لیں گے۔ ان پر بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ اس کا صرف 2-3 لفظوں میں یہ ہے کہ جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کامل و مکمل دیا ہے، اور اس میں اس کی تکمیل کے بعد جو خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں وہ دنیا کے کسی اور دین میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ الخاصۃ ما یوجد فی شیء ولا یوجد فی غیرہ۔ جو دین اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کامل و مکمل دیا ہے، اور جو خوبیاں، جو خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں وہ اور کسی دین میں پائی ہی نہیں جا سکتی۔ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی، اس تکمیل دین کو نعمت بتایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہم کو بن مانگے ملی ہے، ہم نے درخواست نہیں کی تھی، بن مانگے ملی ہے یہ نعمت، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شمار کرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بے بدل نعمت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ناقدری کریں گے تو پھر خدا کی طرف سے مار بھی اسی درجے کی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقبت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو پہلی بات تو یہ رہی کہ یہ دین جو دیا ہے اللہ نے ہم کو، یہ کامل و مکمل دیا ہے اور اس کو نعمت بتلایا ہے۔ اور سب سے اخیر کی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے
اس سے اپنی رضامندی وابستہ کر دی ہے، اب اس دین کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی بھی دین اپنایا جائے گا تو اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی برباد ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تینوں باتیں ہمیں بہت کچھ سبق دے رہی ہیں، بہت کچھ سبق دے رہی ہیں۔ اس دین کی 4 خوبیاں آپ یاد رکھیں۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دین منقول ہے، یعنی اللہ نے بنایا ہے اور اپنے نبی کو بتایا ہے، منقول ہے۔ ہمارے نبی نے نہیں بنایا ہے کہ خود بنا کے اور بتایا ہو، بلکہ کیا ہے، یہ منقول ہے۔ یہ منقول کا مطلب تو سمجھ گئے نا، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا مفہوم بتا دیا کہ اللہ نے بنایا ہے اور ہمارے نبی کو بتایا ہے۔ ہمارے نبی نے حضرات صحابہ کو بتایا ہے، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، انہوں نے اپنے بعد والوں کو، یہاں تک کہ یہ نقل ہوتا ہوا دین ہم تلک پہنچا ہے۔ پہلی خوبی۔ اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ متواتر ہے، یعنی یہ جو نقل ہوتا ہوا ہم تلک آیا ہے، اس بیچ میں کہیں بھی انقطاع نہیں ہے، اس تسلسل کی کڑی میں کہیں بھی بے ربطی نہیں ہے، کہیں بھی ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، یہ منقول بھی ہے اور متواتر بھی ہے۔ اور تیسری خوبی اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ یہ محفوظ بھی ہے۔ نقل ہوتے ہوئے جو سلسلہ وار ہم تلک یہ آ رہا ہے دین، تو یہ محفوظ بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی ادھر ادھر کچھ کمی زیادتی کر لے، بڑھا دے، گھٹا دے، اپنی طرف سے ملا دے، کچھ اس میں تراش خراش کر لے، ایسا کچھ نہیں ہے، محفوظ ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا، ہمارے نبی نے اپنے بعد والے حضرات صحابہ کو دیا، صحابہ نے اپنے بعد والے تابعین کو دیا، تابعین نے اپنے بعد تبع تابعین کو دیا، پھر انہوں نے امت کے صلحاء کو، فقہا کو، محدثین کو، مفسرین کو، خانقاہی بزرگوں کو، تصوف والوں کو، جس جس راستے سے یہ دین اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا تھا، ان سب کو انہوں نے دیا اور انہوں نے ہم تلک پہنچایا ہے۔ اس میں کہیں سے کہیں تک عدم حفاظت کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسی بات کبھی پائی جائے، اگر کبھی کہیں ایسی بات آئے تو ایسے سمجھ لیجیے، دیکھا آپ نے کہ ہیں بالکل سامنے لیکن یہاں نہیں، تو وہ لغو ہے۔ اب دلائل تو دیے جائیں گے، ہیں تھے، 100% سامنے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کوئی انکار کرے گا؟ اب تصویر دکھائی جائے گی، فوٹو نکالا جائے گا، اور
20 کی ڈسٹینسنگ ناپی جائے گی کہ بالکل ایک دم قریب تھے. صاحب سب کچھ تھے لیکن ہمارے درمیان نہیں تھے. بات آئی سمجھ میں؟ تو اسی طرح کا معاملہ پیش آئے گا کہ ہمارے دین کی حفاظت میں رتی برابر بھی کوئی کسر کمی نہیں. اور چوتھی بات اگرچہ اسی حفاظت میں آ جاتی ہے لیکن الگ سے میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ موجود بھی ہے. جیسے اللہ نے دیا نبی کو، نبی نے دیا صحابہ کو، صحابہ نے دیا تابعین تبع تابعین کو، انہوں نے دیا علماء فقہا کو. جیسے ہمارے نبی نے دیا ویسے ہی آج تک محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے. اب کوئی آ کر کے اگر الو کا پٹھا یہ کہے کہ آئے تھے حضرت امام مہدی اور لے کے غار میں چھپ گئے ہیں سارا دین، اور آئیں گے پھر کبھی قیامت سے پہلے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا یہ ایرانی ہو سکتا ہے، شیعہ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو غائب نہیں ہے ہمارے درمیان سے، محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے. چاروں باتیں یاد ہو گئیں؟ کیا کیا؟ نمبر 1 منقول ہے، نمبر 2 متواتر ہے، نمبر 3 محفوظ ہے، نمبر 4 موجود بھی ہے. اب اس دور کے جتنے فتنے چلے ہوئے ہیں سب انہی چاروں کے درمیان مڈلاتے ہیں، سب انہی کے درمیان مڈلاتے ہیں، سب یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ دین کی ہماری وہ خوبیاں ہیں، یاد رکھیے کہ اسی بنیاد پر یہ دین ہے. اور یہی وہ خوبیاں ہیں کہ اللہ نے ان کی وجہ سے ان کی تعریف کی ہے، ان کو نعمت قرار دیا ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ تمہارے درمیان کبھی ڈسکنیکٹ ہونے والی نہیں، غائب ہونے والی نہیں ہے. جو اسے ڈسکنیکٹ بتائے یا جو اس میں کمی زیادتی ہو جانے کو مان لے یا جو اس کو غائب بتائے، تو اس سے پوچھئے پھر یہ نعمت ہوئی یا زحمت؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ گھر والوں نے 100 روپے دیے آپ کو، جاؤ بازار سے سامان لے کے آؤ، لے کے گئے آپ اور روپیہ جیب سے غائب ہو گیا، تو کیا خاک لے کے آئیں گے آپ بازار سے؟ جی وہ روپیہ رہا آپ کا کہ جی دیا تھا گھر والوں نے، جب ہے نہیں تیرے پاس تو دیا تھا، اب تو نہیں ہے نا. اس میں کسی نے چرا کے اور نقلی رکھ دیا، بیڑی چھاپ روپیہ، تو ہے وہ رہا ہی نہیں. کمی زیادتی کر دی تو ہے وہ. اسی طرح سے میرے بھائی، اگر کوئی ان چاروں باتوں کے خلاف کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، وہ دین ہی نہیں رہتا. اب اول نمبر کو آپ پھر سمجھیے کہ یہ دین منقول ہے، مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اب میں اگر زیادہ اس کے ڈیٹیل میں نہ جاؤں تو بھی آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کی ذہنی کشادگی کے لیے اور فکری وسعت کے لیے کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے آپ کے. یہ دین منقول ہے اللہ سے، تو نبی سے جب بھی کوئی بات صحیح طور پر ثابت ہو گئی
تو اس کا ماننا واجب ہے، چاہے وہ میرے سمجھ میں آئے تو، چاہے سمجھ میں نہ آئے تو۔ بھئی نبی انسان ہیں، وہ اگر کوئی چیز بناتے اور ہمیں بتاتے تو ہمارے لیے گنجائش ہے کہ آپ بھی انسان ہم بھی انسان۔ کیا پتہ کہ آپ نے جو بتایا ہو وہ آگے جا کے انفٹ ہو جائے، لیکن جس ذات نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، ہمیں بھی بنایا ہے، اسی نے ہمارے لیے دین اور یہ قوانین بھی بنائے ہیں، تو وہاں انکار کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نبی نے کوئی بات اپنی طرف سے بنائی نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے بتایا ہے۔ لہذا نبی کی ہر بات ماننا عقلاً بھی ہمارے پہ واجب ہو گیا، اور نقلاً تو خیر ہے ہی۔ ہم منقولی دلیل اب اس موقع پر نہیں دیں گے، آپ لوگ اس کو سمجھ لیجئے گا، کتابوں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے سمجھ لیجئے گا۔ میں تو معقولی دلیل دے رہا ہوں کہ آپ بتائیے عقلاً بھی واجب ہوا یا نہیں؟ جس نے ہم کو بنایا، یہ دنیا بنایا، اسی نے قانون دیا، جب نہیں مانو گے تو بغاوت ہوگی نہیں؟ اس سے بغاوت کہا جائے گا، اسی کا نام کفر ہے، اسی کا نام زندقہ ہے، اسی کا نام الحاد ہے، اسی کا نام دہریت ہے، اسی کا نام شیعیت ہے، اسی کا نام قادیانیت ہے، اسی کا نام جو ہے بہائی ہونا ہے، اسی کا نام جو ہے جو کچھ آپ کہتے چلے جائیے، عیسائی ہونا ہے، نصرانی ہونا ہے، یہ سب وہی چیزیں ہیں۔ یہ کہ جس نے تم کو بنایا اسی نے یہ قانون بھی بنایا، تو تم اس کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یہ عقلاً بھی اور نقلاً بھی۔ نبی کی ہر بات کو ماننا اس لیے ہمارے پہ واجب ہو گیا کہ نبی نے کچھ بھی بنایا نہیں بلکہ بتایا ہے۔ یاد ہو گیا؟ اب اس کے ارد گرد جتنے فتنے مڈلاتے ہیں، اب آپ ان کو شمار کرتے ہوئے چلے جائیے تو پتہ چلے گا کہ نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ وہ مسلمان تھے، نہ ہو سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے لے لیجئے قادیانیت کو۔ مرزا قادیانی جو کچھ بھی پیش کرتا ہے وہ خدا کا دیا ہوا نہیں، اس کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اب وہ دین کہلائے گا یا کفر؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ قادیانی کافر کیوں؟ تو آپ لوگ جواب دینے کے لیے دھڑا دھڑ یہ آیت، یہ روایت، یہ قرآن، یہ حدیث اور یہ علماء کے اقوال اتنا زوردار پیش کریں گے کہ اس کا دماغ بوجھل ہو کے وہ گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے 2 لفظوں میں آپ کو سجھایا کہ بھائی میرے، مرزا نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس نے خود بنایا ہے، میرے خدا نے نہیں بنایا ہے۔ جب وہ اپنے خدا کی بات نہیں مان رہا ہے تو اس سے تم مسلمان کہلانے کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو بدترین کافر ہوگا کہ جس نے اس کو بنایا، اس کے لیے اس نے قانون بنایا، وہ اسی کی بغاوت کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں بحث ہوگی کہ قادیانی کافر کیوں، یہ بحث ہوگی کہ قادیانی مسلمان کیوں۔ عنوان یہ بنے گا نا کہ قادیانی مسلمان کیوں؟ یہ بتاؤ وہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان؟ کیوں کر ہو سکتا ہے مسلمان؟ کس بنیاد پر ہو سکتا ہے مسلمان؟
کس طرح ہو سکتا ہے مسلمان؟ یہ بات زیر بحث آئے گی، نہ کہ یہ آئے گا کہ قادیانی کافر کیوں؟ ارے بھائی وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج ادا کر لے، عمرہ کر لے، زکوٰۃ دے لے، خیرات کر لے، جتنا کچھ کرنا ہے سب کچھ کر لے، اس کا حاصل کیا ہے؟ ایک بالٹی دودھ رکھا ہوا ہو، بالٹی سمجھتے ہیں جی؟ بالٹی ہی بولتے ہیں، ایک بالٹی دودھ رکھا ہوا ہو اور اس میں صرف ایک قطرہ پیشاب کا پڑ جائے، تو اب بتائیے بحث جو ہوگی اس پر ہوگی کہ دودھ سفید ہے یا کالا، بالٹی پاک تھی یا ناپاک، بالٹی لوہے کی ہے یا پیتل کی، اس پر بحث ہوگی۔ یہ دودھ گاڑھا ہے یا پتلا، اس پر بحث ہوگی۔ یہ دودھ بھینس کا ہے یا مادر کفار کا، اس پر بحث ہوگی جی۔ یہ دودھ گھر سے آیا ہے یا باہر سے آیا ہے، اس پر بحث ہوگی۔ اس میں پاؤڈر ملا ہوا ہے یا مٹھائی ملی ہوئی ہے، اس پر بحث ہوگی۔ آپ یہ کہیں گے الو کے پٹھے، یہ جتنی بحثیں ہیں اس کا حاصل کیا ہے؟ ہو گئی بحث کہ دودھ سفید ہی ہے، کالا نہیں ہے، تو یہ بتاؤ تم پی لو گے اسے؟ بحث تو اس پر ہونی ہے کہ ایک قطرہ پیشاب کا اس میں پڑنا ثابت ہے یا، اگر ایک قطرہ پیشاب کا پڑ گیا تو نہ اس کی سفیدی پر بحث ہوگی، نہ اس کی سیاہی پر بحث ہوگی، نہ لوہے میں رہنے کی بحث ہوگی، نہ پیتل میں رکھنے کی بحث ہوگی، نہ گرم کی بحث ہوگی، نہ ٹھنڈے کی بحث ہوگی، نہ بھینس کی بحث ہوگی، نہ گائے کی بحث ہوگی، کچھ بھی بحث نہیں ہوگی کہ اس کا نکالنے والا وہ نہا کے بالکل اور تہجد پڑھ کے اور فجر کی نماز پڑھ کے آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ اس سے یہ کہا جائے گا کہ عقل کے خندق یہ بتا کہ یہاں بچہ کھڑا تھا اور اس نے پیشاب کیا تھا، وہ قطرہ اس میں پڑ گیا تھا، یہ ہے یا نہیں؟ اگر بتا دیا کسی نے کہ بچے نے پیشاب کر دیا تھا، گلگلا کے اس میں موتا تھا، اب آپ پیئیں گے اس کی سفیدی پہ بحث کر کے؟ تو اسی طرح سے قادیانیت کا کفر یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دین منقول ہے خدا سے، بنایا ہے خدا نے، بتایا ہے نبی نے۔ مرزا نے جو کچھ بھی پیش کیا ہے اس نے بتایا ہے خود ہی اور بنایا ہے خود ہی۔ تو اب قادیانیوں کے نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر، اور ان کے دینداری پر، اور ان کے تقوی پر، اور ان کے جو ہے اتنی نیکیاں کی، انہوں نے اتنے مکانات بنوا دیے، اتنے لوگوں کی دکانیں کر دی، اتنے لوگوں کی روزیاں اس نے مہیا کر دی، روٹیاں مہیا کر دی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس پر بحث ہوگی؟ بحث اس پر ہوگی کہ مرزا نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس نے خود ہی بنایا ہے، منقول نہیں ہے۔ بات وہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ اور پیش کروں؟ اب چلیے اور دوسرے باطل فرقوں پر، مثلاً شیعہ ہیں، آپ کے درمیان یہ بھی پائے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے اپنے سوجھ بوجھ کی روشنی میں کہ شیعہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں کیا وہ نبی سے منقول ہے؟ نبی سے منقول نہیں ہے۔ وہاں نبی سے منقول نہ ہونے کی ایک اور بھی دلیل ہے، یہ اول نمبر میں بھی نہیں آتے، 2 میں بھی نہیں آتے، 100 میں بھی نہیں آتے، 4 میں بھی نہیں آتے۔ شیعہ قادیانی تو پہلے ہی میں دور ہو گئے، ختم ہو گئے۔
شیعہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو ہمارے نبی نے بتایا نہیں ہے، یہ شیعوں نے بنایا ہے نبی کی طرف نسبت کر کے۔ تو جیسے قادیانی ویسے شیعہ، بلکہ شیعہ ایک درجہ اور کریلا نیم چڑھا ہو گئے، ان کے اندر قباحت ایک درجے کی اور آ گئی کہ ہمارا دین منقول بھی ہے متواتر بھی ہے، منقول بھی ہے اور ان کے وہاں جو کچھ ہے متواتر ہے۔ آپ ثابت کر دیجئے۔ وہ تو خود ہی عقل کے خندق یہ کہتے ہیں کہ آئے تھے امام مہدی 12ویں، اور جو کچھ بھی تھا قرآن بھی حدیث بھی، لے کے کہاں گھس گئے ہیں کس غار کے اندر؟ آج 1450 سال گزر گئے، وہ نکل ہی نہیں رہے ہیں، اور وہ روزانہ چیختے ہیں چلاتے ہیں اخرج یا مہدی، اخرج یا مہدی، اخرج یا مہدی، اور ایسے غار کے اندر گھسے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ، الامان والحفیظ۔ اللہ میں سے روزانہ دعا کرتے ہیں عجل اللہ فرجہ۔ ترجمہ سمجھ گئے آپ؟ جی خدا کی پناہ، وہ کہاں گھسے ہوئے ہیں نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو تواتر رہا جی، اور اس لیے بھی ان کے وہاں تواتر نہیں رہا کہ نبی نے خدا سے لیا ہے اور بتایا کس کو ہے؟ صحابہ کو، اور وہ صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب صحابہ کو نہ ماننے والا کوئی ہوا تو ڈسکنیکٹنگ ہو گئی کہ نہیں؟ اب وہ دین رہا، تماشا بن گیا۔ پھر شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئے امام مہدی اور لے کے غائب ہو گئے تو محفوظ رہا دین؟ ہے ان کے وہاں محفوظ، لیکن کہاں؟ اس غار میں ہے کہ عجل اللہ فرجہ، وہاں ہے۔ اب وہاں ہاتھ دے کے بھی نہیں نکال پا رہے ہیں اور سر ڈال کے بھی نہیں نکال پا رہے ہیں، ان کے مہدی ہی نہیں نکل پا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے جائیں گے وہاں؟ یہ تو جب جاتے ان کے مہدی کو نکلنے کی گنجائش ہوتی، جب تو مہدی نکل نہیں پا رہا تو یہ کیسے داخل ہوں گے اس میں، اس غار کے اندر؟ تو غائب بھی ہو گیا، محفوظ بھی نہیں رہا۔ چاروں خرابیاں پائی جا رہی نا شیعت میں۔ اب بتاؤ وہ دین ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو عقلاً مجھے سمجھا دو۔ کوئی چیز آپ کے پاس ہونے کی بات کی جائے اور پتہ چلا کہ اس کا ڈپلیکیٹ ہونا بھی ثابت ہو گیا، نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا، غائب ہونا بھی ثابت ہو گیا، تو وہ رہا کیا؟ آپ اپنے گھر کے ڈاکومنٹس، اپنی زمین جائیداد کے ڈاکومنٹس جب عدالت میں پیش کریں گے تو فوٹو کاپی پر بحث ہوتی ہے یا اوریجنل دیکھا جاتا ہے؟ ایک معمولی سی عدالت جب تک اوریجنل کاغذ نہ دیکھے کہ یہ ہے اوریجنل وہی یا نہیں، آپ نے دکھا دیے کہ اس کے اوپر دستخط ہیں، اس وقت کا حاکم وقت تھا جس کو سرکار نے نیوکتی کی تھی، سرکار نے اس کو طے کیا تھا، اور اس کا نام تھا جیمس وارڈ۔ تو اب جیمس وارڈ لکھا ہوا ہوگا تو مان لے گا حاکم، وہ دیکھے گا کہ یہ جیمس اس زمانے میں جس میں اس کو حاکم بنایا گیا تھا اس کے دستخط اور کتنی جگہوں پر ہیں، کہ وہ دستخط اور جگہوں سے ملائے گا اوریجنل، تب مانے گا۔ تو معمولی عدالت میں آپ ڈپلیکیٹ کاغذ پیش کر کے تو اپنی وراثت منوا ہی نہیں سکتے ہیں۔
اپنی بات منوا ہی نہیں سکتے ہیں، اور دین کے معاملے میں اتنی چوک کہ جب آپ نے ڈسکنیکٹنگ مان لیا، صحابہ آپ کے نزدیک سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، صرف وہ 5 ہی رہ گئے تھے، 5 کا کوئی اعتبار رہا؟ جب سب مرتد ہو گئے تو ان 5 کا کیا اعتبار ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو پتہ چلا کہ شیعہ مذہب جو ہے نیچے سے اوپر تک فراڈ ہی فراڈ کے اوپر موقوف ہے، کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے۔ اب آئیے بہائیت کے اوپر۔ بہائیت ہے، بابیت ہے، اب یہ چیز آپ نہیں جانتے ہیں، اور عمر کے کس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں؟ 55 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہیں، اس میں سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم 15 اور 20 سال سے اوپر ہی کے ہیں، اور آپ کو بہائیت کی بات سے بھی واقفیت نہیں ہے، نحو آپ جانتے ہیں، صرف آپ جانتے ہیں، منطق آپ نے پڑھ لیا، جغرافیہ آپ نے پڑھ لیا، اور آپ کو آپ کے اساتذہ نے اور ادارے کے منتظمین نے اتنے مخلص ہیں صاحب کہ آپ کے لیے مفسرین بھی لے آئے، محدثین بھی لے آئے، اور بڑے بڑے خطبہ بھی لائے، ہاتھی سے بھی برابر بڑے بڑے خطیب آپ کے وہاں پائے جاتے ہیں، یہ سب، اور بانس سے برابر اسٹیج بھی لگا لیا، جلسے بھی کر لیے، سب کچھ بھی کر لیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو یہ بتاؤ کہ اس ملک میں مذہبی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بہائیت سے متعلق کوئی کتاب آج تک ملی ہے؟ دیکھا ہے؟ پڑھا ہے؟ آپ کے اساتذہ ہی نے نہیں پڑھا ہے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ یہ میں آپ کو نہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مولانا امان اللہ صاحب کو کہ ہوش کے ناخن لیجئے اور یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے میدان میں۔ تفسیر کی کتابیں آپ کے وہاں لق و دق جنگل کے برابر، اور افتاء کی، فقہ و فتاویٰ کی تو اتنی ہے کہ 4 جنگل کے برابر ہو جائے، محدثین اتنے ہیں کہ صاحب اسٹیج بھی ناکافی ہو جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جی یہ صورتحال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اب آئندہ یہ جہالت، یہ کمی تو نہیں رہے گی، پکی بات ہے۔ اور ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے آپ لوگ، یہ مولانا نجم صاحب ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، یہ سو رہے ہیں، ذرا کھڑے ہو جائیے دیکھ لیں سبھی لوگ، نجم صاحب کا نمبر لے لیجئے گا، اللہ نے چاہا تو یہ رتی برابر بھی آپ میں یہ کمی نہیں رہنے دوں گا، لیکن شرط یہ کہ آپ بھی تو چاہیں، آپ بھی چاہتے ہیں نہیں جی؟ چلیے کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا انشاءاللہ، لیکن پہچان لیجئے آپ لوگ۔ بہرکیف میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سمجھ، بابیت اور بہائیت یہ فتنہ، یہ علی محمد باب نام کا ایک شخص پیدا ہوا تھا، یہ 1818 میں، 17 یا 18 میں پیدا ہوا تھا، نہیں 1718 میں، کتنا 1818 نہیں 1718 میں پیدا ہوا تھا۔ مرزا قادیانی سے پہلے کا یہ ہوا ہے۔ 1739-40 میں آ کر کے اس نے دعویٰ کیا کہ امام مہدی نکلنے والے ہیں، جیسے آج کل ہو ہنگامہ ہے نا، امام مہدی آنے والے ہیں، اور بعض لوگ تو گاڑی میں پیٹرول بھرا کے بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ چوراہے پر جا کے ابھی لے کے آئیں گے ہم، اور بعض بزرگان دین اگر بیگن کھا لیتے ہیں زیادہ، آلو پیاز کا چوکھا کھا لیتے ہیں تو گیس اتنا ان کے دماغ پہ چڑھنے لگتا ہے کہ وہ خواب بھی دیکھنے لگتے ہیں کہ آ رہے ہیں امام مہدی، وہیں چوراہے پہ کھڑے ہیں۔ جب گیس چڑھنے لگتا ہے دماغ کے اوپر نا، بدخوابی ہوتی ہے، تو ان کو یہی سب خواب نظر آتا ہے۔ اس نے اسی زمانے میں کہا تھا امام مہدی آنے والے ہیں۔ اب جتنے شیعہ تھے وہ سب اس کے گرویدہ ہو گئے کہ اب تو آنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہاں چھپے ہوئے ہیں مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، میں پہنچا دوں گا ان تک۔ باب
باب بمانا دروازہ، آیا سمجھ میں؟ علی محمد باب کہنے لگا کہ میں دروازہ ان تک پہنچانے کا، تم لوگ میرا تعاون کرو، میرا ساتھ دو اور میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ اب جتنے یہ عقل کے مارے تھے وہ سب اس کے گرویدہ ہو گئے۔ سال 2 سال 4 سال 6 سال گزرے کہ بھائی تم نے دیکھ بھی لیا ہے، دروازہ بھی ہو تم پہنچانے کا تو پہنچاؤ نا، کہاں ہے وہ؟ تو کہنے لگا بے وقوف ہو تم، میں دکھائی نہیں دے رہا ہوں۔ نہیں آئے سمجھ میں؟ تم بے وقوف ہو، میں دکھائی نہیں دے رہا ہوں تم کو کہ میں ہی ہوں۔ اب ان کے سمجھ میں آئے کہ ہو یہی امام مہدی ہیں، ابھی تو یہ کہہ رہے تھے امام مہدی تک پہنچانے کا دروازہ ہوں، اور پتہ چلا عالی جناب خود ہی ہیں۔ یہ کہاں سے اس نے فائدہ اٹھایا؟ اب سمجھ لیجئے، اس نے یہ دیکھ لیا یہ الو کے پٹھے جب یہ کہنے میں آ سکتے ہیں کہ امام مہدی کہاں چھپے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، جب میرے اس فراڈ، اس جھوٹ، اس مکر، اس فریب پر اعتماد کر سکتے ہیں، یہ اتنے الو کے پٹھے ہیں، تو یہ بقیہ آگے باتوں پر کیوں نہیں اعتبار کریں گے؟ یہ جس دلیل سے یہاں یہ دھوکے میں آئے اسی دلیل سے 100 مرتبہ دھوکے میں آئیں گے۔ یہ بہت دنوں تک وہ یہی کہتا رہا کہ امام مہدی کا دروازہ ہوں میں جانتا ہوں کہاں ہے امام مہدی، میں پہنچا دوں گا، میرا ساتھ دو۔ اب جب گرویدہ ہو گئے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے اور امام مہدی تک پہنچانے کا یہ دروازہ ہے، تو اس نے کہا تمہاری عقل ماری گئی ہے، وہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس کے ماننے والوں کو بابی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس نے کارنامہ کیا انجام دیا؟ بس یہ مارو، یہ قتل کرو، یہ لوگوں کو تہو بالا کرو۔ اس وقت کی حکومت سے ٹکرا گیا وہ، کہنے لگا امام مہدی آئیں گے تو جنگ کریں گے، میرا ساتھ دو اور میں جنگ کر کے یہ پورا ملک حاصل کر لوں گا۔ دیکھیے وہ جا رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، امام مہدی یہاں آئیں گے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو جانے کے لیے تو کہا ہی نہیں گیا ہے، ان کے آنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ان کو جا رہے ہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے، اور وہ بھی بیٹھے آپ دوسری منزل پر، جلدی میں گریں گے، ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جائے گا۔ بیٹھے رہیے آرام سے، یہاں جو کہہ رہا ہوں اس کو سنیے۔ اب صاحب اس کے ماننے والے اس کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ خدا کی پناہ 7 سال 8 سال کے زمانے میں اس نے اس وقت کی جو ایرانی حکومت تھی اس سے ٹکرا گیا، بہتوں کو مارا، قتل کیا۔ تو حکومت نے دیکھا کہ یہ جو امام مہدی آیا ہے یہ ایسے نہیں جائے گا، اس کو پکڑ کے بلا کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کے اور توپ سے ایسا اڑایا کہ جیسے پھٹا ہوا پیجامہ لہراتا ہے۔ دیکھا ہے نا پھٹا ہوا پیجامہ لہراتا، ایسے لہرانے لگا پورا 7 سال کے اندر کہ یہ ہے امام مہدی۔ اور یہ کہا کہ آپ اتنے بڑے امام مہدی کہ جہاں سے آئے تھے وہیں جلدی چلے جاؤ، آپ کے لیے سب سے بہتر یہی ہے۔ اور جتنے اس کے ماننے والے تھے انہیں پکڑ پکڑ کر کے اور ایک ایک کو درست کیا۔ مرنے سے پہلے 17 سال 18 سال کا ایک خوبصورت لڑکا تھا جو اس کا داشتہ تھا، اس نے اس کو اپنا خلیفہ بھی بنا دیا تھا اور اس کو لقب دیا تھا صبح ازل۔ کیا ہے؟ صبح ازل۔ اس کا نام تھا مرزا یحییٰ، نام تھا اس لڑکے کا مرزا یحییٰ، امرد لڑکا، بلا داڑھی والا مونچھ ہے، اور اس کو بنا دیا صبح ازل۔ تو یہ تو پہنچ گیا جہاں سے آیا تھا، اب وہ کہیں چھپ چھپا کے
بیٹھ گیا, حکومت کے ہاتھ میں نہیں آیا. تو بعد میں اس نے جو اس کے بچے کچے لوگ تھے ان کو جمع کر کے اور اس نے پھر اپنی ایک جماعت بنا لی, پھر گروپ بنا لیا صبح ازل. لیکن زیادہ دنوں تک جو ہے وہ چل نہیں پایا. اس کا بڑا بھائی تھا, مرزا یحییٰ کا بڑا بھائی تھا, اس کا نام تھا بہاءاللہ ایرانی. کیا نام تھا؟ بہاءاللہ ایرانی. بہاءاللہ ایرانی جو تھا وہ عمر میں بڑا تھا اور یہ عمر میں بہت چھوٹا تھا. تو اس نے یہ دیکھا کہ بڑے حضرت ہمارے چھوٹے بھائی کو گدی دے کے گئے اور مجھے تو کچھ بھی نہ دے کے گئے. یہ مجھے یاد آ رہا کہ وہ 1700 نہیں, وہ 1800 ہے. ہاں 1800 ہے. تو 1856 میں بڑے بھائی نے اس چھوٹے کو بند کر دیا ایک کمرے میں, بند کر کے قید کر کے اس کو ایک کنارے کہیں لے جا کے جنگل ونگل میں پھینک دیا اور اس کی گدی پر یہ خود قابض ہو گیا. اس کا نام تھا مرزا حسین علی نوری. کیا نام تھا؟ مرزا حسین علی نوری. تو جب وہ علی محمد باب جو تھا, اپنا لقب رکھا تھا اس نے باب, تو اس کے ماننے والوں کو بابی کہہ دیا گیا. یہ صبح ازل جو تھا, یہ صبحی ابھی اپنا جماعت بنا تو رہا تھا لیکن بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا. قبضہ تو کر لیا لیکن اب اس کو لقب کون سے دے؟ تو اس نے خود ہی اپنا لقب رکھ لیا بہاءاللہ. کیا نام رکھ لیا؟ بہاءاللہ. یعنی یہ اللہ کا بڑا قیمتی سرمایہ بہاءاللہ. اب یہ 1856 میں اس کو قید کر کے اور جبراً اس کی گدی پر بیٹھ کر کے اس نے کہا کہ حضرت آیت خواب کے اندر ساری خلافت مجھے دے کے گئے ہیں. اب یہ کہاں سے کہا اس نے؟ جہاں سے اس کے پہلے نے کہا تھا. اس نے بھی تو جو کچھ بتایا تھا اللہ نے تو نہیں بنایا تھا. تو اس نے یہ دیکھا جب یہ بتایا اپنا بنایا ہوا لوگوں کو بتا رہا ہے اور الو کے پٹھے ماننے والے تیار ہیں, تو میں جو کچھ بناؤں گا اور بتاؤں گا تو کیوں نہیں مانیں گے؟ جس دلیل سے وہ بنا تھا باب اور اس کے بعد مہدی, اسی دلیل سے یہ بھی بن گیا باب اور مہدی. اب یہ جتنے بابی تھے وہ سب چونکہ اپنے چھوٹے بھائی کو تو غائب کر دیا, اس کی جگہ بیٹھ گئے تو سب اس کے گرویدہ ہو گئے. اس نے جب اپنا لقب رکھا بہاءاللہ تو اب اس کے ماننے والوں کو کہتے ہیں بہائی. 1856 میں اس نے قبضہ کیا تھا لیکن 1860 اور 68 تک جاتے جاتے حکومت نے اس کو بھی قید کر لیا, چونکہ وہی فساد وہ بھی مچا رہا تھا. تو اس وقت میں ترکی حکومت بہت مضبوط تھی. ترکی حکومت نے اسے جیل میں ڈال دیا. کہاں؟ جہاں آج کل یہ اسرائیل ہے. اسرائیل میں ہی ایک جگہ نام ہے عکا, بروزن مکہ, عکا. وہاں کے جیل میں ڈال دیا. وہاں جتنے خونخوار ڈکیت قتلی مجرم ہوتے تھے وہاں ان کو ڈالا جاتا تھا. اور وہ 1892 میں مرا ہے, وہی جیل ہی میں مرا ہے. وہ 1892 میں جیل میں ہی مرا ہے. تو یہ میں نے تھوڑی سی بہائی فرقے کی تعریف بتا دی, آپ کو تعارف کرا دیا. اب سمجھ میں آیا بہائی کسے کہتے ہیں؟ چونکہ آپ کے وہاں یہ فتنہ بھی ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا تعارف کرا دیا. اب یہاں ایک چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا آپ کو, تفریح ہے, لیکن جو بعد میں آئے ہیں معاف کیجیے گا وہ میری کچھ نہیں سمجھ پائیں گے, اس لیے کہ ذمہ دار وہ ہیں.
بلایا کب گیا تھا اور آپ آ رہے ہیں کب، تو یہ محرومی تو آپ کو ہمیشہ ستائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ میں پیشاور مقرر نہیں ہوں کہ کہیں سے کہیں تک آپ جوڑ لیں گے. میرا ایک لفظ بھی چھوٹ گیا تو کوئی بتانے والا بہت مشکل سے آئے گا پیچھے. جب اس کو گرفتار کیا حکومت نے، جیل میں ڈال دیا، تو بیٹھے بیٹھے یہ سوچتا رہا کہ یار کیا جگاڑ بنائیں کہ لوگ یہاں آنے لگیں، اس لیے کہ وہاں سارے قتلی ڈکیت ہیں اور مجرم شرابی عیاش یہی وہاں سب گرفتار کیے جاتے تھے. تو وہاں ایک بڑا تالاب تھا، تالاب کے پانی سے وہاں جہاں قیدی ہوتے ہیں تو ان سے کھیتیوں کا کام لیا جاتا ہے نا، تو اس علاقے میں پیاز وغیرہ بوئی جاتی رہی ہوگی، پیاز اگاتے تھے، یہی قیدی سارا کام کرتے تھے اور تالاب سے پانی لا کے سینچائی کرتے تھے، سیراب کرتے تھے، وہ پیاز ہو جایا کرتی تھی. تو اس نے الہام بنایا، شاندار الہام. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کر کے بتایا ہے، من اکل بصل العکا فدخل المکہ. اکل بصل لکھے نہیں، ہر چیز مل جائے گی آپ کو، سب لکھا ہوا ہے. سمجھنے کی اس وقت یاد کرنے کی کوشش کیجیے، سب کچھ لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو، بشرطے کہ آپ چاہ لیں ایک دفعہ بس. من اکل بصل العکا فدخل. اب ایک جو فضیلت اس نے تصنیف کی، گڑھا، تو اب لوگوں کا رجوع، اس نے سوچا کہ اس بہانے سے پیاز ہی خریدنے کھانے لوگ آئیں گے، کچھ تو آئیں گے یہاں الو کے پٹھے. اب وہ جو تالاب تھا اس کے لیے بھی اس نے ایک بنایا. بھئی کیا کرنا تھا، بنانا ہی تو تھا. جب اس کا گرو بنا کے وہ باب ہو سکتا ہے، مہدی کا دروازہ ہو سکتا ہے، تو یہ بنا کے جو چاہیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی فارمولہ تھا. تو کہنے لگا کہ طوبی لمن لدغت ہو براغیث و عکا، مبارک ہو کہ جس کو عکا کے براغیث، پانی میں ایک آبی جانور ہوتا ہے جس کو کیکڑا کہتے ہیں، سرطان، سرطان کی شکل کا ہوتا نہیں کیکڑا، ککڑا، تو وہ پانی میں ہوتا ہے نا. کہنے لگا کہ طوبی لمن لدغت ہو براغیث و عکا، کیا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ یہاں تالاب میں آئے اور یہاں کے کیکڑے اسے ڈس لیں، اسے کاٹ لیں، مبارک ہو اس کے لیے. یعنی کچھ تو آئیں گے عقل کے مارے. یہ اس نے تصنیف کی تھی، گڑی تھی. خیر، یہ میں نے آپ کو بابی اور بہائی فرقے کی مختصر سی تاریخ بتا دی، بات ختم. اب آئیے اصول پر. بتائیے یہ منقول ہے جی، اور متواتر ہے، موجود ہے، محفوظ ہے، کوئی خوبی پائی جا رہی ہے، بلکہ خرابیاں اتنی پائی جا رہی ہیں کہ الامان والحفیظ، وہ بات کی بات ہے. اب بحث اس پر ہوگی کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بہائی کافر کیوں؟ ہم یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ بتاؤ یہ مسلمان کیوں؟ کون سا عنوان بنے گا؟ لیکن اتنے شاطر ہوتے ہیں اس کے ماننے والے کہ وہ اس بحث میں الجھاتے ہیں کہ یہ کافر کیوں. بحث کا ایک دم سے اندازہ فرق ہو جاتا ہے نا، عنوان بدلنے سے سارا موضوع چینج ہو جائے گا. بہرکیف اب کتنے اور فتنوں کی، فرقوں کی مثالیں دوں، وہ آپ گنتے رہیے گا، پڑھتے رہیے گا. بات میری سمجھ میں آ گئی؟ اصول سمجھ میں آ گیا جی؟ الحمدللہ. اسلام کی جو خوبی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے
کہ کوئی ایک چیز عمل میں یا عقیدے میں آج تک جتنا بھی کچھ پایا جاتا ہے سب ہمارے نبی سے منقول ہے، متواتر ہے، محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے۔ یہ چاروں چیزیں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی ہیں؟ کوئی سی ایک سی چیز مثال لے لیجئے، آپ کو کہیں سے کہیں تک کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جہاں کہیں آپ کا ذہن آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا وہ عدم مطالعہ کی وجہ سے دھوکہ دے رہا ہوگا، یا تو آپ کے اساتذہ نے، ذمہ داران نے اس کو موضوع بحث بنا کے آپ کو روشناس نہیں کرایا، یا غلط کتابیں آپ کے ہاتھ آ گئی ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب چلیے، جو یہ تو ایکسٹرنل فرقے تھے، فتنے تھے، اب انٹرنل کی بات کروں میں؟ جی ہاں، اب آپ آ گئے ہیں نا، مجھے تو اب سب بہت ضروری ہے، اور آج تک ایک بھی ضروری نہیں تھا، تو آپ آ گئے تو اب لیمو کی طرح نچوڑیں گے، آپ کو بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، ضروری تو ہے لیکن اس ضروری سے پہلے بھی ضروری ہے۔ اتنی بڑی وسیع دنیا میں کہاں رہتے ہیں آپ لوگ؟ کس کھوہ میں رہتے ہیں، کس پہاڑ میں رہتے ہیں کہ خرابی اتنی پیدا ہو گئی اور آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے؟ چلیے اس کو بھی شمار کراتا ہوں۔ اب بتائیے، سب سے پہلے ہمارے وہ بزرگان دین جو جاتے ہیں سعودیہ کمانے کے لیے اور آتے ہیں محدث بن کر، جی وہاں جاتے ہیں جو سعودی شیخ ہیں، شیوخ ہیں، جو امریکہ کے، برطانیہ کے دلال، ان دلالوں کی چڈی دھلنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے جوتے کی پالش کرنے جاتے ہیں، جوتوں کے تلوے چاٹ کے وہاں پیسے کما کے، اور سعودی ریال جب ان کے ہاتھ میں کچھ آ جاتا ہے تو وہاں آتے ہی بخاری لے کے یہاں محدث بن جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کمانے کے لیے اور آتے ہیں محدث بن کر۔ ذرا ان کی بھی خیر لیجئے، خبر لیجئے اس اصول پر۔ وہ کہاں سے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں؟ متواتر سے۔ کہاں سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں؟ منقول تو لیں گے لیکن متواتر میں آ کے آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے کہ یہ 20 رکعت تراویح نہیں ہے، یہ 8 رکعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو بدعت عمری ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ بدعت عمری ہے۔ اصول کیا ہے؟ ہمارا دین جو کچھ بھی ہے خدا نے بنایا ہے، نبی کو بتایا ہے۔ عمل کے اعتبار سے تو وہ عملی عبادات ہو گئے، عقائد کے اعتبار سے تو وہ ہمارے عقائد کے فرائض ہو گئے۔ عمل اور جو ہے عقیدہ، دونوں کی دونوں چیزیں خدا نے بنایا ہے، نبی نے بتایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، عمل یا عقیدہ دونوں کے اعتبار سے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں جو خدا بتاتا ہے اسی کو کرتے ہیں۔ اصول صحیح ہے غلط؟ یہاں بحث کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے خلاف کوئی بات ہو تو بتائیے آپ۔ ہمارے نبی کی کوئی ایسی بات لائیے کہ خدا نے بنایا نہ ہو، نبی نے اپنی جانب سے گڑھ کے بتایا ہو، بولیے آپ، ایسا ہے؟ اور آپ یاد رکھیے یہ اتنا مضبوط اصول ہے کہ یہ جتنے چڈیاں دھلنے والے شیوخ آ کے یہاں بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، ان سے بھی ایک دفعہ پوچھ لیجئے گا کہ بحث بہت بعد میں ہوگی، پہلے وہ فہرست تیار کرو کہ نبی نے خود ہی بنایا ہو اور خود ہی بتایا ہو، خود ہی بنایا ہو اور خود ہی بتایا ہو، وہ پیش کرو تم۔ یاد رکھیے
کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اقوال ہیں ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے، دونوں ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں۔ اور جب عقل کی باری آئے گی تو ہر حال میں منقول کو پہلے ترجیح دی جائے گی، عقل کی مطلق عقل کا استعمال کبھی بھی نہیں کیا جائے گا شریعت میں۔ جہاں کہیں عقل کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے وہ مقید ہے۔ اب یہ اصول بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن ان سے یہ پوچھئے کوئی ایسی بات لاؤ کہ نبی نے خود ہی اس کو بنایا ہو اور خود ہی بتایا ہو۔ اگر نبی نے کوئی بات بنائی ہے اور بتائی ہے تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خدا سے علم پا کر کے ہی بتایا ہے، خود بنایا نہیں ہے۔ نبی کا کوئی قول و عمل اللہ کے منشا کے خلاف ہو جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ نبی کہاں رہا؟ بات آئی سمجھ میں؟ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، وہاں تو بحث نہیں کریں گے، یہاں آ کر کے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک نبی نے ایسے لوگوں کی پرورش کی ہے کہ جو نبی سے منقول نہ ہو اور وہ امت کے اندر ایجاد کر دیں گے۔ وہ دین رہا یا تماشا بن گیا؟ کہ صاحب یہ چیز یہ تو فلاں صحابی سے ثابت ہے، حضور سے ثابت نہیں ہے، جیسے ہی وہ یہ کہیں گے کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، اب بتائیے وہ دین رہا؟ اگر ہو تو بتا دو، ثابت کر کے دکھا دو کیسے رہا دین۔ وہ تو تماشا بن گیا، وہ دین ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک دفعہ مانا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی بنا کے نبی کی طرف نسبت کر کے چلا سکتے ہیں، تو بعد کے لوگ بھی خود ہی بنا کے نبی کی طرف نسبت کر کے کیوں نہیں چلائیں گے؟ پھر اس دین سے اللہ کی رضامندی ہوگی۔ جو آیت پڑھی تھی میں نے، اللہ کی رضامندی کس سے ہے؟ جس کو خدا نے بنایا ہے، نبی نے بتایا ہے۔ وہ دین نعمت ہوگا جس کو انسان نے بنایا ہے، غیر نبی نے بنایا ہے۔ وہ تو نعمت ہی جب بنے گا کہ خدا نے اس کو بنایا ہو اور نبی نے بتایا ہو۔ اور وہ دین ہی کہاں ہوگا کہ جس میں نبی کی ڈسکنیکٹنگ کر دی جائے؟ اس کا مطلب تو یہ بنے گا کہ یہ 1450 سال سے امت کا ایک بڑا طبقہ یعنی اہل السنت والجماعت میں جتنے سب کے سب 20 ہی رکعت پڑھتے آئے ہیں، اور حرم شریف میں ابھی پچھلے سالوں تک 20 رکعت ہی پڑھی جاتی رہی ہے۔ آج صرف سعودی شیوخ جن کی چڈیاں تم دھل کر کے آتے ہو، ان کے جوتے کے تلوے چاٹ کر کے آتے ہو، امریکہ کے دلال بن جانے کی وجہ سے انہوں نے 20 کو 8 کر دیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ بنا کہ یہ دین ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، یرغمال بنا لیا گیا تھا، اور 20 غلط پڑھا جاتا رہا ہے، صحیح 8 ہے۔ اس کا مطلب تو یہی بنا نا۔ اور معاف کیجئے گا، آپ کے علماء بھی بڑے بڑے وہ مصلحتاً اس لیے خاموش ہیں کہ ان کو سعودی کا وہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے ان کو، اس لیے ان کی زبانیں گونگ ہیں اور بند ہیں۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ پوری ملت امت کے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ اگر یہ 20 رکعت غلط پڑھنا تھا تو آج تک یہ پڑھا کیسے گیا؟ اگر 8 ہی رکعت پڑھنا صحیح تھا تو حرم شریف جیسے میں جو ہمارا قبلہ اور کعبہ ہے، جب وہاں غلطی ہو سکتی ہے 8 کے بجائے 20 پڑھا جا سکتا ہے، تو دین کا کون سا جزو صحیح ہے؟ یہ مجھے اب فہرست لاؤ، بتاؤ۔
پھر تو دین کا ہر جزو مسخ ہو گیا، غیر معتبر ہو گیا۔ ایک دفعہ ثابت ہو گیا نا کہ صحیح تو 8 رکعت تھی اور پڑھا جاتا رہا 20۔ اب یہ دلال قسم کے لوگ، چٹو بٹو قسم کے لوگ آ کر کے دین کے اندر حذف و اضافہ کرنا چاہیں گے، اسے مانا جائے گا؟ آپ مان لیں گے؟ چاہے وہ حرم شریف کے ہوں چاہے حرام شریف کے ہوں، کہیں کے ہوں، دین تماشا نہیں ہے ہمارا۔ دین تو اتنا لوہا لاٹ مضبوط ہے کہ بنایا اللہ نے، اس کو نعمت بتایا ہے، اپنی رضامندی وابستہ کی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اچک لے جائے اور اس کے اندر کمی زیادتی کر دے، وہ محفوظ نہ رہے، موجود نہ رہے، ڈسکنیکٹنگ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے دین۔ پھر نعمت کہاں رہی اللہ تعالیٰ کی؟ جو چیز ہمارے درمیان سے غائب ہو جائے، اچک لیا جائے، وہ نعمت رہی کہاں؟ یہ بتاؤ مجھے، کیسے نعمت؟ وہ تو زحمت بن گئی، اس نے تو اب آزمائش میں ڈال دیا ہم کو۔ تو جس دلیل سے یہ مانا جائے گا کہ آج تک حرم شریف کے ائمہ غلط کرتے رہے، اسی دلیل سے دین کے ہر جزو کو اب سرچ کیا جائے گا کہ اس کے اندر بھی وہ غلطی کرتے رہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہی ہوگا نا۔ لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے امریکہ بہادر کے چلتے۔ جو میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ پورے بنگلہ دیش کے نہیں ہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ میری آواز پورے بنگلہ دیش کے اندر گونجے گی۔ جو میں کہہ رہا ہوں پتھر کی لکیر کہہ رہا ہوں، حوصلے سے کہہ رہا ہوں، جرأت سے کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اس طرح کہہ رہا ہوں جیسے یہ نکلا ہوا سورج ہے۔ میرے دوستو، دین میں ڈسکنیکٹنگ نہیں ہے، عدم محفوظیت نہیں ہے، غیبوبت نہیں ہے۔ جب 8 رکعت اتنے دنوں سے غائب ہو کر 20 بن سکتی ہے حرم شریف میں، محفوظ رہا؟ غیبوبت پائی گئی؟ تواتر ملا؟ جب ڈسکنیکٹنگ ہو گئی تو اب تو دشمنان اسلام کو ہر چیز پر سرچ کرنے کا اب موقع دے دیا آپ نے کہ دین کے ہر جزو کو بتاؤ۔ اب تو یہ بھی سرچ کیا جائے گا نبی نے مغرب کی 3 ہی پڑھائی تھی یا نہیں، فجر کی 2 ہی پڑھائی تھی یا نہیں۔ اب تو سرچ کر کے حرم شریف میں 3 کے بجائے اب 2 پڑھایا جائے گا۔ ہوگا یا نہیں ہوگا ایک دن؟ جی، اور کوئی الو کا پٹھا کہیں سے لا کر کے، بھئی اس میں پتہ نہیں کتنے مذاہب ہیں دنیا کے اندر، تقریباً جو ہے کئی ہزار مذاہب، 4,500 مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی پیش کر دے گا کہ میرے پاس تو یہ روایت ہے، نبی سے منقول ہے، اور نبی نے مغرب کی 2 ہی پڑھائی تھی، تو ائمہ حرمین شریفین 2 بھی پڑھانا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ آپ نے کیسے 8 کے بجائے 20 پڑھانا شروع کر دیا تھا؟ جیسے وہاں آپ گمراہ ہو گئے تھے، بھٹک گئے تھے کہ 8 کے بجائے 20 پڑھاتے رہے، اب جا کر کے دلیل ملی ہے اب 8 پڑھائی جائے گی، تو اسی طرح سے وہ بھی مان لیا جائے گا کہ بھٹک گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، اب دلیل ملی ہے مغرب کی 3 کے بجائے 2 ہی پڑھائی جائے گی۔ اب ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ دین رہے گا یا تماشا بنے گا یہ؟ تو یہ سعودی شیوخ کی چڈیاں دھلنے والے یہاں آ کے دین کو بخاری کا نام لے کے اس طرح تماشا بناتے پھر رہے ہیں، اور آپ کو کہاں الجھائیں گے؟ یہ جو روایت پیش کی آپ نے یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اور اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور حسنہ البانی وحققہ البانی۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری ملت امت گمراہ ہو چکی تھی، صرف البانی ہی آئے تھے تصحیح اور تحقیق کے لیے، اور بقیہ جتنے تھے اس ملت کے امت کے وہ سب کے سب گھاس چھیلتے تھے۔ بجلی بھاگ کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ تو یہ بلا وجہ میرا ہاتھ درد کرا رہے ہیں آپ۔ بات صحیح ہے غلط ہے؟ جی
اب بتائیے انٹرنل میں سے میں نے نام لیا، یہ اندر کے ہیں، جو کچھ پیش کر رہے ہیں دین مانا جائے گا؟ انٹرنل میں سے یہ جو غیر مقلدین کہلانے والے جو کچھ پیش کر رہے ہیں اسے دین مانا جائے گا؟ ماننا ہو آپ کو مان لو، میں نے آپ کو اصول کی روشنی میں چمکتے ہوئے سورج کی طرح سے دکھا دیا ہے کہ ان کی عقل سعودی ریال اور امریکی دلالوں کی وجہ سے گمراہ کر رہی ہے، وہ دین کبھی نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکے گا کبھی۔ اور جس دن قوت طاقت آئے گی دیکھیے مسلمان 20 ہی رکعت پڑھیں گے۔ اس پر آپ لوگوں کو بہت شدت کے ساتھ اب عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے 8 تو نہیں ہو سکا ہے یہ سعودی شیوخ سے، تو انہوں نے اس کو گابھن بنا دیا کہ بیل بھی گابھن بھینس بھی گابھن، کہ 8 کے بجائے اس کو 10 کر دیا ہے، کرونا کا بہانہ لے کر، کرونا کا بہانہ لے کر دیکھ لینا کچھ ہی دنوں کے بعد کاف ہٹ جائے گا اور زندگی بھر رونا ان کے مقدر میں آئے گا۔ کرونا کا انہوں نے بہانہ لیا ہے، کاف ہٹ جائے گا اور جو ان کے نصیب میں آئے گا کیا؟ رونا آئے گا۔ وہ کرونا کا تو بہانہ تھا، لیکن میرے دوستو آپ بھی کچھ کرو نا جی، ورنہ کاف ہٹ کے رونا آئے گا۔ جی آپ اپنے بچوں کو تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، منطق میں کہتا ہوں سب کچھ پڑھاؤ میرے دوستو، لیکن خدا کے واسطے یہ احوال بھی پڑھاؤ۔ غلط تو نہیں کہتا ہوں میں؟ بہرکیف یہ انٹرنل میں سے یہ ایک مثال ہو گئی، اور مثال دوں؟ اب دیکھیے آج ہی سب نہ کہلوا لیجئے جی، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، ورنہ پھر آپ ہم کو کیا کریں گے کہ سن لیا مولانا صاحب کو، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا رہنے دیجئے۔ انٹرنل میں سے میں نے ایک مثال دی، یہی غلطی وہ بھی کرتے ہیں، حضرات صحابہ کو مخدوش بنا کر، حضرات صحابہ کو مخدوش بنا کر اور وہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، انہی کا نام جماعت اسلامی ہے۔ حضرات صحابہ کے مساوی خود اپنی عقل کو لا کر اور جو تجدیدی کارنامے انجام دیتے ہیں انہی کا نام جماعت اسلامی ہے۔ جیسے یہ بھٹکے ہوئے ہیں ویسے وہ بھی بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کے وہاں آپس میں کوئی اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ صحابہ سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے یہ ساری تحریکیں ہیں، ایک عملی ہے ایک عقلی ہے، غیر مقلدین عملی ہیں اور جماعت اسلامی والے عقلی ہیں، اتنا فرق ہے۔ بہرکیف اب یہ اصول جو میں نے بتائے ذرا جماعت اسلامی کے اوپر فٹ کیجئے گا جی، ان کے وہاں بھی یہی ہوگا، نام لیں گے منقول کا لیکن تواتر میں آ کے ڈسکنیکٹنگ پائی جاتی ہے، محفوظ بھی نہیں ہوتا، موجود بھی نہیں ہوتا، یہی خرابی وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ اب کچھ ذرا آپ حنفی ہیں تو قیاس کر کے نکال لیجئے مسائل، اصول تو ہم نے بتا دیے نا آپ کو، اب اور فتنے چلیے۔ بہرکیف یہی نہ رہ جائیے، ابھی آگے بھی بڑھنا ہے آپ کو۔ میں نے 4 اصول بتائے تھے، دین کی خوبی کیا ہے ہمارے؟ منقول ہے، متواتر ہے، محفوظ ہے، موجود ہے۔ جہاں کہیں یہ جس درجے کی کمی پائی جائے گی اسی درجے کا وہ فتنہ بنے گا، اسی درجے کا وہ فتنہ بنے گا۔ اب اصول سمجھ میں آ گیا؟ اب بدعتی کیا بنے گا؟
وہ پہلے ہی نہیں ہے، وہ غائب ہے جی. وہ تو خود ہی بتا رہا ہے لوگوں کو، خود ہی بنا رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے. لیکن اسلام کے اصولوں میں کچھ بنیادی اصولوں کو مان کے وہ حذف و اضافہ کر رہا ہے، یعنی اپنے علمی غلطی کی وجہ سے، اپنے علمی غلطی کی وجہ سے. تو اس کی تضلیل کی جائے گی کہ وہ گمراہ ہے، تکفیر نہیں کی جائے گی. یہ فرق آیا سمجھ میں جی؟ کہ علمی غلطی کی وجہ سے کوئی سی چیز ہے مبہم ہے تو اس کا معنی و مطلب خود ہی گڑھ کے بنا لیتا ہے اور حذف و اضافہ کر لیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز لانے سے رہ گئی تھی، نہیں لائے تھے، اب میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں. اور دلیل کہاں سے دیکھا؟ یہ حدیث میں لکھا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے. اب دھڑا دھڑ آپ حدیث قرآن کی طرف بھاگیں گے سرچ کرنے کے لیے. وہی ہوگا کہ بالٹی پہ بحث کر رہے ہیں اور اس کے اندر پیشاب کا قطرہ کھلا ہوا، اس کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں. بالٹی لوہے کی ہے یا تانبے کی، اس پر آپ بحث کر رہے ہیں زوردار، کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یہ بتاؤ، یہ تم نے جو اضافہ کیا ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ ہم کو تو یہ چاہیے نبی سے ہے کہ جی میں نے سمجھا ہے ان آیات و روایات کی روشنی میں. تو نبی نے کیوں نہیں سمجھا؟ صحابہ نے کیوں نہیں سمجھا؟ تابعین تبع تابعین نے کیوں نہیں سمجھا؟ یہ ہوئی بدعت. تو کچھ اضافہ کرتے ہیں اور کچھ گھٹاتے ہیں. کمی اور زیادتی کرنے والے یہ دونوں کے دونوں فتنہ بنیں گے. اصول بتا دیا کہ ان چاروں میں درجہ بدرجہ جس طرح ڈسکنیکٹنگ پائی جائے گی اسی طرح کا وہ فتنہ بنتے ہوئے چلے جائیں گے. دین نہیں ہوگا. دین تو وہ ہوگا کہ جس میں چاروں خوبیاں پائی جاتی ہیں. میرے دین کا کوئی عقیدہ اور کوئی عمل آپ ایسا لاؤ کہ جس میں یہ چاروں خوبیاں نہ پائی جاتی ہوں. اب ڈھونڈ کر کے لاؤ. شام تک آپ کو موقع دے رہا ہوں. ابھی تو میری بات سنو، شام تک ڈھونڈ کر کے لانا. آپ امید یہ ہے کہ آپ زندگی بھر میں کوئی سی چیز نہیں لا سکو گے. غلطی کہاں سے ہوگی؟ غلطی وہاں سے ہوگی کہ یا تو آپ کو کوئی غلط کتاب ہاتھ آئی ہوگی، یا آپ کا مطالعہ جو ہوگا اس میں ناقص ہوگا، جہالت ہوگی، کمی ہوگی، وہاں سے غلطی آئے گی. جب ان کی پورتی کریں گے آپ تو بغیر میرے خود بخود سمجھ جائیں گے کہ یہ غلطی ہماری تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا آیت قرآنیہ کی روشنی میں، جس دین کو اللہ نے نعمت بنایا اور اس سے اپنی رضامندی وابستہ کیے، اس دین کی یہ چاروں خوبیاں ہیں، پائی جا رہی ہیں. یہ ہے دین. اب دین آپ نے سمجھ لیا تو مجھے اب آگے کی کچھ چیزیں آپ کو سمجھانی ہیں. یہ تو تھا اپنے گھر کی چیز، ہم نے آپ کو کچھ سمجھایا ہے. اب اس پر اطمینان ہے آپ کو؟ اس دین پر کوئی دشواری تو نہیں آئے گی؟ اگر اصول آپ نے سمجھ لیے ہیں، اسی لیے میں نے لکھنے سے منع کر دیا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے تو قید العلم بالکتابت ہے، قید الوہم بالکتابت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب سمجھ میں آ جائے، علم میں آ جائے، پھر جب آپ اس کو لکھنا شروع کریں گے تو وہ تو مفید ہوگا. آپ ادھر کان چلا رہے ہیں، ادھر دماغ چلا رہے ہیں، آدھی بات سن رہے ہیں، آدھی لکھ رہے ہیں. میں کہوں گا کہ دلی میں قطب مینار ہے تو آپ لکھیں گے دلی میں کتا بیمار ہے. اور دلیل بھی دیں گے. سنا تھا میں نے مولانا سے، ارے بھائی میں نے کہا تھا قطب مینار ہے، آپ لکھ رہے ہیں کتا بیمار ہے. وہ لکھتے ہوئے جلدی میں چھوٹ گیا، بات چھوٹ کے بات الف بن گیا وہ جی. تو ایسا مت کیجئے گا. اب چلیے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.
میں نے اب تک آپ کو دین سمجھایا ہے تمہیدی طور پر، اور وہ اس لیے سمجھایا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں بالکل آپ لوگ ابھی مبتدی ہیں، ابتدائی مرحلہ ہے، تو میں نے کہا ایک دفعہ اصولاً سمجھا دوں، لیکن اب جب آؤں گا تو اب ہر بار یہی بات نہیں چلے گی، اب سبق آگے ہوگا، یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اب دوسرا موضوع کیا تھا مجھے سمجھانا تھا؟ دوسرا موضوع کہ مدارس کی چہار دیواری میں جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ان میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری سب سے اہم ضرورت کیا ہے۔ یہی تھا نا یا کوئی اور موضوع تھا؟ جی، تیسرے مرحلے پر آئے گا کہ تقاضے کیا ہیں، تقاضے، میدان کے تقاضے کیا ہیں، اور ان تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں، وہ تیسرے مرحلے میں آئے گا۔ تو اب دوسرے مرحلے پر آئیے کہ دیکھیے مدارس میں جو کچھ بھی چہار دیواری کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ان سب کا ماحصل صرف اور صرف اتنا ہے کہ اللہ کے کلام کی حفاظت اور رسول اللہ کے قول و عمل کی حفاظت، اتنا ہی ہے خلاصہ۔ چاہے آپ نحو میں محنت کر لیں، چاہے صرف میں محنت کر لیں، چاہے آپ فقہ میں محنت کر لیں، چاہے آپ منطق میں محنت کر لیں، اور چاہے بلاغت میں محنت کر لیں، چاہے حدیث میں محنت کر لیں، جس زاویے سے جو کچھ بھی محنت کر لیں، قاعدہ بغدادی نورانی قاعدے سے لے کر کے اخیر تک، جی سب کا خلاصہ اتنا ہی ہے۔ اس میں میرے دوستو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان میں سے ہماری اہم ضرورت کون سی ہے، سب سے اہم ضرورت کون سی ہے، الاہم فالاہم، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے تو ضرورتیں تو سب ہیں اور مسلسل ہیں، ان کا انکار کون کرے گا کہ ضرورت نہیں ہے، یا میں انکار کر رہا ہوں؟ میں بھی کہہ رہا ہوں ضرورت ہے ان کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وقتی ضرورت کیا ہے، وقت کی ضرورت کیا ہے۔ اگر اس کا فیصلہ آپ صحیح وقت پر نہیں کریں گے تو وقت آپ کو ایسا قرار واقعی سزا دے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ اس سزا سے آپ بچ سکیں۔ وقت کے ساتھ چلیے ملا کر قدم، وقت رکتا نہیں ہے کسی کے لیے، وقت کے ساتھ چلیے ملا کر قدم، وقت رکتا نہیں ہے کسی کے لیے۔ آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ان ضروریات میں ہماری سب سے اہم ضرورت کون سی ہے۔ اس فیصلے کے لیے اب کچھ تمہیدی باتیں مجھے عرض کرنی پڑیں گی۔ جب ان تمہیدات کو سمجھیں گے، جیسے اصول میں تمہیدات کو سمجھا آپ نے، تو مثالیں سب سمجھ میں آ گئی نہیں؟ تو اسی طرح سے ان تمہیدی باتوں کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اگلی بات کنٹرول میں نہیں آئے گی۔ اب اس کے لیے ٹائم کتنا ہو گیا؟ 12 بج گئے۔ اب آپ کو 10 منٹ کا میں ٹائم دیتا ہوں، آپ ٹہل لیجئے، گھوم لیجئے، ہاتھ پاؤں کھول لیجئے، لیکن ٹھیک 10 منٹ کے بعد آپ یہاں کے بیٹھ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نجمل کا واٹس ایپ نمبر ہے آپ کا؟ ہاں ملے گا، سب ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آدمی ہوں تو بیٹھے بیٹھے اصل میں درد ہونے لگتا ہے پاؤں میں ہیں۔ اب ناریل کا پانی ہو تو مجھے پلا دیجیے، اور کچھ نہیں چاہیے، اور کمرہ نیچے ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہیں میں دراز ہو جاؤں 10 منٹ کے لیے، ان کو 10 منٹ کے اندر جمع کر لیجیے گا۔ چلیے آئیے۔ کہاں نجمل بھائی چلے گئے؟ نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی ہے، تھک گیا میں اس وجہ سے۔ آئیے 10 منٹ ذرا سب میں لیٹ لوں ہیں۔
तो फ़ौरन फिर आ जाऊँगा 10 मिनट में, बस इतना काफ़ी हो जाएगा हमारे लिए। असल में वालेकुम सलाम। हाँ, यहाँ अभी ये लोग आप थे नहीं, ये लोगों ने फैसला किया, पहले उसको समझिए हैं। मैं कह रहा था कि भाई उनसे मशवरा करके आप बताइएगा। असल में गाड़ी में भी बैठे बैठे हैं, कुर्सी पर मुझे चेयरमैन का इलेक्शन तो लड़ना नहीं है हैं।